تو یہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ٹیبل. اس کے پہلے کالم میں تمام افرمیٹو جملے ہیں، دوسرے کالم میں ہے نیگیٹو جملے اور تیسرے کالم میں ہے انٹراگیٹو جملے. تو چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں افرمیٹو جملوں کو. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. آئی ایم گوئنگ یعنی میں جا رہا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اور ابھی یہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا. اسے ہی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہا جاتا ہے. اب اگلا جملہ، یو آر گوئنگ یعنی تم جا رہے ہو یا تم سب جا رہے ہو. ہی از گوئنگ یعنی وہ جا رہا ہے. شی از گوئنگ یعنی وہ جا رہی ہے. اٹ از گوئنگ اس کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ جانوروں یا بے جان چیز کے لیے، اور یہاں اٹ کا ترجمہ وہ کیا جائے گا. اس کے بعد ہے وی آر گوئنگ یعنی ہم جا رہے ہیں. یو آر گوئنگ، معاف کیجیے گا، یو کی سنگولر اور پلورل دونوں ہی فارمز کو ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے اور اسے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، لہٰذا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. وی کے بعد ہم دیکھیں گے دے کو. دے آر گوئنگ یعنی وہ جا رہے ہیں. تو ان تمام افرمیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ورب ٹو بی اپنی پریزنٹ فارم کے اندر، اور پھر ورب کی بیسک فارم اور اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان جملوں کے اندر سبجیکٹ کے حساب سے کس ورب ٹو بی کا استعمال کرنا ہے اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. آئی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ایم، یو کے ساتھ آر، ہی شی اور اٹ کے ساتھ از، وی کے ساتھ آر اور دے کے ساتھ بھی آر. اب مل کر پڑھتے ہیں نیگیٹو جملوں کو، یعنی ایسے جملے جن میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہو. پہلا جملہ ہے، آپ بھی پڑھیے، آئی ایم ناٹ گوئنگ یعنی میں نہیں جا رہا. اگلا جملہ، یو آر ناٹ گوئنگ، اور یہاں آر ناٹ کی شارٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، اور آر ناٹ سے شارٹ فارم کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ان تمام لیٹرز کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ لگا دیتے ہیں یہ ایک اپوسٹرفی کا نشان، اور اسے بولتے وقت آر ناٹ کی جگہ آنٹ بولا جاتا ہے. یو آنٹ گوئنگ یعنی تم نہیں جا رہے یا پھر تم سب نہیں جا رہے. اس کے بعد ہے ہی از ناٹ گوئنگ اور اس کی شارٹ فارم ہے ازنٹ. یہاں بھی از اور ناٹ کے الفاظ کو جوڑ کر لکھا گیا ہے اور لیٹر او کی جگہ اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے isn't. ہی isn't going یعنی وہ نہیں جا رہا. شی isn't going وہ نہیں جا رہی. اٹ isn't going اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور اٹ کا ترجمہ ہوگا وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، وی aren't going یعنی ہم نہیں جا رہے. aren't کیا ہے؟ یہ are not کی شارٹ فارم ہے. جب گفتگو یعنی آپس میں بات چیت کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تر شارٹ فارمز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور چونکہ یہ تمام جملے گفتگو کے انداز میں لکھے گئے ہیں لہٰذا ان شارٹ فارمز کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، دے آنٹ گوئنگ یعنی وہ نہیں جا رہے. وی آنٹ گوئنگ کا ترجمہ کیا تھا؟ وی آنٹ گوئنگ ہم نہیں جا رہے، اور دے آنٹ گوئنگ کا کیا ہے؟ وہ نہیں جا رہے. تو ان تمام نیگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ کی ترتیب کیا ہے. سب سے پہلے ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب ٹو بی اپنی پریزنٹ فارم کے اندر، پھر ہے لفظ ناٹ، اور آخر میں ہے ورب پلس لیٹرز آئی این جی، یعنی ورب کی بیسک فارم کے ساتھ لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس طرح سے اگر نیگیٹو جملوں کو افرمیٹو کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی طرح سے ہے، صرف نیگیٹو جملوں کے اندر ورب ٹو بی کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے. ایم ناٹ کی شارٹ فارم یا کانٹریکشن ہوتی ہے ain't، AIN اپوسٹرفی T. تو یہ جملہ ہو جائے گا I ain't going. چلیے اب مل کر انٹراگیٹو جملوں کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. Am I going یعنی کیا میں جا رہا ہوں. Are you going یعنی کیا تم جا رہے ہو یا کیا تم سب جا رہے ہو. Is he going یعنی کیا وہ جا رہا ہے. Is she going یعنی کیا وہ جا رہی ہے.
از اٹ گوئنگ اس کا استعمال کیا جائے گا کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور یہاں بھی اٹ کا ترجمہ وہ ہوگا۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، آر وی گوئنگ یعنی کیا ہم جا رہے ہیں، آر دے گوئنگ یعنی کیا وہ جا رہے ہیں۔ تو ان انٹراگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ورب ٹو بی اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، اور پھر آخر میں ورب آئی این جی کے لیٹرز کے اضافے کے ساتھ، اور سب سے آخر میں ایک سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بول چال یا گفتگو کے اندر افرمیٹو جملوں میں بھی شارٹ فارمز یا کانٹریکشنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے آئی ایم سے بن جائے گا آئم۔ اس کو بنانے کے لیے آئی اور ایم کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر اے کی جگہ اپوسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یو آر سے کانٹریکشن بنے گی یور، یو کے بعد لیٹر اے کے بجائے اپوسٹروفی کا نشان اور پھر لیٹرز آر اور ای کو آخر میں لکھا جاتا ہے۔ یور گوئنگ یعنی تم جا رہے ہو یا تم سب جا رہے ہو۔ اسی طرح سے ہی از سے کانٹریکشن بنے گی ہیز، ہی اور اس کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر آئی کی جگہ استعمال کیا جائے گا اپوسٹروفی کے نشان کا، تو ہی از سے بن جائے گا ہیز۔ اسی طرح سے شی از سے شیز اور اٹ از سے اٹس۔ وی آر سے کانٹریکشن بنتی ہے ویئر، وی اور آر کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور لیٹر اے کی جگہ اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وی آر سے بن جاتا ہے ویئر، ویئر گوئنگ یعنی ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے دے آر کے الفاظ سے کانٹریکشن بنے گی دیر، دے اور آر کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور لیٹر اے کی جگہ اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے دے آر سے دیر، دیر گوئنگ یعنی وہ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ انٹراگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشنز کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹراگیٹو جملوں کے اندر ورب ٹو بی جو ہے یہ پہلے آتا ہے جبکہ سبجیکٹ بعد میں آتا ہے، اور اس سے کانٹریکشن نہیں بن سکتی۔ کانٹریکشن بنانے کے لیے سبجیکٹ کا پہلے آنا اور ورب ٹو بی کا بعد میں آنا ضروری ہے۔ چلیے اب ان جملوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں کانٹریکشنز کے ساتھ۔ اب کی بار ہم ان جملوں کو اس انداز میں پڑھیں گے کہ پہلے ایک افرمیٹو جملہ، پھر نیگیٹو اور پھر انٹراگیٹو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ I'm going، اب نیگیٹو جملہ I ain't going، اب انٹراگیٹو Am I going؟ اسی طرح سے اب باقی کے جملوں کو پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے۔ You're going، You aren't going، Are you going؟ He's going، She's going، It's going۔ He isn't going، She isn't going، It isn't going۔ Is he going؟ Is she going؟ Is it going؟ اب we کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ We're going، We aren't going، Are we going؟ اب پڑھتے ہیں they کے ساتھ۔ They're going، They aren't going، Are they going؟ بالکل صحیح، بہت خوب۔ تو یہ تھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جملوں کی فارمیشن۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشق جاری رکھیے۔